مکروہات نماز جو ہے اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. جہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسے کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جہاں کوئی جنابت والا شخص بیٹھا ہوا جس نے غسل جنابت نہ کیا ہو، غسل جنابت واجب ہوا اور اس نے نہیں کیا. بعض نے بتایا کہ حضرت آیت اللہ بہجت کے سلسلے میں کہ کوئی استخارہ کرنے گیا تھا ان کے پاس، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے جا کے غسل کر کے آ جائیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر غسل کے جاتے ہیں استخارہ کرنے، شاید استخارہ کرنے کے میں غسل کروں یا نہ کروں، تو یہ پھر بعض کو پتہ چل بھی جاتا ہے. یہ بہت بری چیز ہے. جہاں تک ہو سکے فوراً انسان کو غسل کرنا چاہیے. لیکن اس کمرے میں جہاں ایک جنابت والا شخص بیٹھا ہوا، نماز بھی مکروہ ہے، نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، نماز کم رنگ ہو جاتی ہے. وعلیکم السلام. نماز بے رنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح قبر کے مقابل نماز پڑھنا مکروہ ہے. سامنے قبر ہو، آپ اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں. سامنے قبر کے اوپر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. دو قبروں کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے. قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. وہ تو نماز نہیں ہے، وہ تو دعا ہے. نماز کا ایک معنی دعا ہے. الصلاۃ یعنی دعا. صلاۃ اصلی معنی میں دعا، شرعی معنی میں آ کر وہ جو ہے نماز ہے مخصوص. نماز جنازہ ہے، دعائے جنازہ ہے. اس میں نماز نہیں ہے، ایک سورہ حمد نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، سجود نہیں ہے، تشہد نہیں ہے، سلام نہیں ہے، تو کیسی نماز؟ وضو نہیں ہے، وضو شرط نہیں ہے. البتہ صرف تکبیر ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی نہیں ہے. 5 تکبیریں ٹوٹل پر سخت. جو چیزیں واجب ہیں وہ 5 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ختم. مختصر ترین نماز جنازہ یاد ہے آپ کو یاد نہیں؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ اکبر، اللہم اغفر لہذا المیت. اللہ اکبر، ختم. مختصر نماز کی طرح 5 تکبیریں ٹوٹل، اور کچھ نہیں. میت کے لیے دعا ہے، اس میں بھی اب بیشتر دعائیں مستحب. جب رخ واجب ہے، میت کو سامنے رکھنا واجب ہے، نیت اور 5 تکبیریں واجب. آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے تو وہاں جو پہلی تکبیر کس نیت سے پڑھتے ہو؟ تکبیرۃ الاحرام پڑھتے ہو. مسئلہ ہے نا، تو تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے اس میں. ٹوٹل 5 تکبیریں پڑھنی ہیں. آسان. قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز سے مراد یعنی ہماری یومیہ نمازیں یا واجب مستحب نمازیں، نہ کہ نماز میت. 5 گانہ نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں بھی سورہ اخلاص نہ پڑھنا مکروہ ہے. یعنی کم از کم 5 نمازیں جب آپ دن میں پڑھیں، ایک میں کم حتماً وعلیکم السلام سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے. سورہ قل اللہ نہ پڑھیں مکروہ ہے، یعنی اس دن آپ کا ثواب کم ہو گیا. سورہ قل اللہ احد کا ایک ہی سانس میں پڑھنا مکروہ ہے. جب آپ نماز شروع کریں بسم اللہ سے لے کر حتی ایک ہی سانس میں پڑھے جلدی میں، یہ مکروہ ہے. جو سورہ پہلی رکعت میں پڑھے اس کا دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے. لیکن سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھے مکروہ نہیں ہے. سورہ اخلاص کے علاوہ جو بھی سورہ پہلی رکعت میں پڑھیں، سورہ سے مراد حمد کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں وہ بنا. جو بھی سورہ آپ پہلی رکعت دوسری رکعت میں وہی سورہ پڑھیں مکروہ ہے. مکروہ ہے ثواب کم ہو جاتا ہے. مثال سورہ کوثر کو پڑھا، دوسری رکعت میں پھر سورہ کوثر پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ نزلنا پڑھا، دوسری میں پھر وہی سورہ پڑھیں، یہ مکروہ ہے. لیکن قل اللہ احد سورہ اخلاص دونوں میں مستحب ہے، مکروہ نہیں ہے. پہلی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دوسری میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے.
سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے. سجدے میں جا کے آپ قرآن شروع کریں تلاوت, یہ مکروہ ہے. سجدے کی جگہ کو گرد و غبار جاڑنے کے لیے سجدے کی جگہ پر گرد و غبار جاڑنے کے لیے پھونک مارنا مکروہ ہے. گرد و غبار جاڑنے کے لیے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مسجدوں میں, تو آپ لوگ نہیں گئے ہوں گے, ہم لوگ گئے, ہم لوگ ایسی مسجد میں بھی ہم گئے ہیں جہاں پہ مطلب نماز تو ہم نے پڑھ لی لیکن کپڑا دیکھنے کے قابل کپڑا نہیں رہا, فل مٹی تھی. یعنی جائے نماز پہ جب بیٹھا تو سارے مٹی سے ہم لوگ بھر گئے, ہاتھ پیشانی سب ظاہر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. یعنی اس قدر مٹی تھی, پوری مسجد کو ہم جاڑ نہیں سکتے. تو جب پھر وہاں پہ ابھی جگہ پہ مثال کے مٹی ہے تو آپ پھونکیں مکروہ ہے, اس سے اٹھا کے کپڑے صاف کر کے پھونکیں. نماز میں اپنی آنکھیں بند کرنا یا دائیں بائیں گھمانا مکروہ ہے. نماز میں آنکھیں بند, بازو بند کرتے ہیں. ایت اللہ مکارم نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرنے سے اگر نماز کی طرف معنی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ کراہت ختم ہو جائے. یہ انہوں نے بتایا ہوا. تو اس عنوان سے آپ کر سکتے ہو کہ جب آپ آنکھیں کھلی ہے, سامنے کوئی شخص بول رہا ہے یا کوئی دیکھ رہا ہے, گاڑیاں جا رہی, آنکھیں بند کر نماز پڑھیں, آپ کی توجہ اس صورت میں شاید مکروہ نہیں ہے. داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلنا مکروہ ہے نماز میں. اس طرح آپ کیا کریں, اس طرح بعض لوگ عادت ہو گئی ہے اس طرح کرتے رہتے ہیں. بعضوں کی یہ والا عادت ہے اس طرح, بعض کی یہ والی عادتیں ہیں, بعض کو اس طرح کرنے کی عادت ہوتی ہے, مکروہ ہے. بعضوں کی مونچھوں کی عادت ہوتی ہے, بعضوں کو پتہ ہے مونچھوں پکڑ کے منہ میں ڈالتا رہتا ہے, اس طرح کرتا رہتا ہے. دیکھا ہے میں, آپ اگر دقت کریں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, عجیب و غریب کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ اصلا محسوس نہیں کرتے. اگر خوب دقت کریں بہت عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں. بعض کو ایسا سکون نہیں ہے, وہ ہلتا ہی رہتا ہے, ہلتا جلتا رہتا ہے. بعض لوگ یہ ان سب کی عادتیں ہوتی ہیں. تو یہ نماز میں داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلنا مکروہ ہے. انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرنا نماز میں مکروہ ہے. اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں, اس طرح نماز کے دوران. قرآن مجید کی تحریر یا کسی اور تحریر کو دیکھنا مکروہ ہے. سامنے قرآن کھلا ہو اور ہم نماز کے دوران قرآن کی تحریر پڑھنا شروع کریں, مکروہ ہے. حتیٰ دیکھیں نماز قرآن جسے دیکھنا عبادت ہے, جسے پڑھنا عبادت ہے, سامنے جسے اپنے ساتھ رکھنا عبادت ہے, وہ قرآن بھی نماز میں کرے, اس کی طرف مت دیکھو. یعنی مکمل طور پر جو ہے خالصتاً عبادت خدا کے لیے ہونی چاہیے, حتیٰ کہ ہماری توجہ قرآن کی طرف بھی نہ ہو, خود قرآن کی طرف. حمد و سورہ اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہونا مکروہ ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, حمد و سورہ پڑھ رہے ہیں, اب کسی نے آ کر شروع کی بات لوگوں کے وسوسے ہوتے سننے کے, خاموش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے. غیر المغضوب علیہم سننے شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے اگر آپ نہ بتائیں وہ بے قرار ہو جاتے ہیں. بعضوں منت زاری کرتے ہیں, یار بتاؤ بھائی کیا بولا, تکلیف ہوتی ہے. اپنے آپ کو بہت فارغ کر دیں بہت ساری چیزوں سے, مجھے کیا ضرورت ہے سر. اصل یہ چیزیں جو ہے بد اخلاقی میں شامل ہیں. کسی کی بات سننے کے لیے کسی سے یار مجھے وہ راز بتا دیں, کسی کے راز بتا دیں. خصوصاً بچوں سے اگر آپ چھپائیں کس قدر بے چین ہو جاتے ہیں, تکلیف ہو جاتی ہے. تو حمد سورہ یا ذکر نماز کے دوران خلاصہ کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جانا مکروہ ہے. اگر خاموشی دیر لمبی ہو گئی پھر نماز باطل ہو جائے گی. اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے جب نیند آ رہی ہو. اس وقت کوشش کریں کہ نیند ہماری پوری ہو. بعض لوگ اسی غنودی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں. اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے جب جو ہے چھوٹا بڑا روکا ہوا ہو انسان, چھوٹا بڑا پیشاب.
روک کے رکھتا ہے کہ ابھی سردی میں کون جائے. ہاں شلواریں بھی دو ہوتی ہیں, کوٹ پینٹ بنیان سارے کیسے ابھی اتارے نماز وضو کریں کہتے ہیں. اسی طرح سے روک کے بعد بچے اس طرح سے ہوتے ہیں, بہت نقصان دہ ہیں. واش روم جانے کے لیے قیامت ہے, وہ جاتے ہیں روک کے رکھ لیتے ہیں. اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے, نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. نماز میں تنگ جوراب پہننا جو پاؤں کو سختی سے جکڑے یہ مکروہ ہے. اسی طرح پینٹ اور لباس بھی کلن, تنگ لباس نماز میں مکروہ ہے, ٹھیک نہیں ہے. ہر وہ کام جو خضوع و خشوع کو کم کر دے مکروہ ہے. ہر وہ کام نماز میں جس سے ہمارا خضوع و خشوع کم ہو جائے وہ مکروہ ہے. پر محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلم وعجل